الحمد للہ الحمد للہ لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، علاقہ بھرپور میں بڑی ہی خوبصورت محفل ہے، بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے، بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے اور مسجد کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے۔ خوبصورتیوں کے ان جلووں میں اللہ پاک نے میری اور آپ کی حاضری کو یقینی بنایا۔ کچھ باتیں ہوں گی دین کی مناسبت سے، کچھ باتیں انشاءاللہ آپ نماز کے بعد سنیں گے علماء کرام سے۔ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کا موقع اور توفیق نصیب فرمائی، اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے ایک آیت بینہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں اس کا نام ہے آیت تبلیغ۔ آیت تبلیغ، چھٹا پارہ ہے، 13ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے کوئی 3-4 عنوانات جمع کر دیے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان تو کائنات کے رب نے فرمایا کہ اے رسول تبلیغ کر دیجئے ہر اس چیز کی جو چیز رب لم یزل نے اپنی جناب سے اتار کے آپ کے سپرد کر دی۔ ایک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ دوسرا عنوان یہ دیا کہ ایسا ممکن تو نہیں کہ ہم آرڈر کریں اور آپ تبلیغ نہ کریں، کیونکہ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر گزرے یا آپ ایسا کر گزریں تو پھر آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کی دشمنی کا خطرہ ہوتا ہے، مخالفت کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے۔
چوتھے نمبر پر کائنات کے رب نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، میں نے بڑا غور کیا کہ یہ اللہ پاک نے اس آیت کا اختتام اس بات پر کیوں کیا کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا؟ اس کا بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اے نبی تبلیغ کیجئے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، اور کرتے ہوئے لوگوں کی دشمنی کی پرواہ نہیں کرنی۔ پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ جب ہم نے کافی اس پر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو اس آیت کو کفریہ معنی پہناتے ہیں۔ وہ اس آیت کا وہ معنی بیان نہیں کرتے جو اللہ کی منشا ہے، وہ اس کو اپنا کفریہ معنی دے کے لوگوں کے اندر دجل پھیلائیں گے، جھوٹ پھیلائیں گے، قرآن کے معنی کو اپنے تلبیس کے اندر لپیٹ کے پیش کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یوم عرفہ کو۔ کب؟ 9 ذی الحج۔ توجہ ہے نا جی؟ 9 ذی الحج کو یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور یوم عرفہ کو سرکار کہاں تھے؟ مکہ المکرمہ میں، عرفات کے میدان میں۔ اچھا، اللہ پاک نے آیت اتاری کہ میرے پیغمبر حق تبلیغ ادا کیجیے، جس کام کے لیے آپ دنیا میں آئے، کیونکہ نبی کا یہی کام ہوتا ہے نا، اللہ سے لینا، اللہ کی مخلوق کو دینا۔ نبی اللہ سے لینے میں بھی خیانت نہیں کرتے اور مخلوق کو دینے میں بھی خیانت نہیں کرتے۔ ایران کے ایک سیاستدان نے کہا ہے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کے سب اپنے مشن نبوت میں ناکام ہو گئے۔ دیتے کس ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے۔ دیتے کس ذریعے سے؟ اب بات کہاں پوری ہوئی؟ نبی کا لینا برحق، جس اللہ سے لے رہے ہیں وہ اللہ بھی برحق، جس وحی کے ذریعے سے لے رہے ہیں وہ ذریعے وحی بھی، جس صحابہ کے ذریعے سے دے رہے ہیں وہ صحابہ بھی۔ اللہ پر ایمان، وحی پر ایمان، نبی پر ایمان، صحابہ پر ایمان، ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان متزلزل ہو جائے تو بندہ مسلمان نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم مکو ٹھپ دیا اللہ نے، یہ سنتے جائیں انشاءاللہ آپ، کیونکہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے نا، یہ وہی ہے نا وہ جو غار میں ہے۔ ہاں، غار ثور میں، ہماری غار ثور ہے نا۔ لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار قرآن میں۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما۔ لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار قرآن میں، ہمارا قرآن بھی سلامت، ہماری غار بھی سلامت، کیونکہ سنی مذہب مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ کوئی ریت نہیں جو نیچے سے سرک جائے، پھسل جائے۔ 9 ذی الحجہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، عرفہ کا مقام ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، میرے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ آپ پر اتار دے آپ اس کی تبلیغ کریں۔ حج مکمل ہو گیا، توجہ ہے، حج مکمل ہو گیا، سرکار مکہ المکرمہ سے تشریف لا رہے ہیں واپس اپنے کاشانہ نبوت میں۔ کہاں؟ مدینہ طیبہ۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ جب مدینہ المنورہ میں داخل ہونے لگے نا تو کوئی 40-45 کلومیٹر پہلے
ایک علاقہ ہے غدیر خم، کیا نام ہے؟ سرکار نے وہاں پڑاؤ کیا. پڑاؤ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آشکار کیا. علی کی عظمت آشکار ہوتی ہے تو سنی کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ علی ہمارے ہیں نا. اور جب علی ہمارے ہیں ان کی جتنی شان بڑھے گی، نکھرے گی، کھلے گی تو ہماری ہی عزت ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا، آواز سے بولیے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بات پوری ہو گئی. آیت اتری تھی 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کے میدان میں. آیت وہی تھی جو آج ہمارے پاس قرآن پاک میں محفوظ ہے، 6 پارے کے 13ویں رکوع کی پہلی آیت کے طور پر موجود ہے. یہ آیت وہاں نازل ہوئی، اس کا مفہوم مکمل ہو گیا. اس کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام یہاں تشریف لائے، خم کے تالاب کے اوپر. یار لوگوں نے افسانہ گھڑ دیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیا کہ اے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر، اے رسول، علی کی خلافت بلا فصل کی تبلیغ کر دے. آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور پھر سینہ تان کے کہتے ہیں لو جی علی کی خلافت بلا فصل قرآن پاک سے ثابت ہے. اور بھائی قرآن کو تو آپ مانتے ہی نہیں. قرآن سے ہٹ کر کوئی اور دلیل دیں، کوئی اور راستہ اختیار کریں. یہ قرآن وہی تو ہے جو عثمان نے جمع کیا. یہ قرآن وہی تو ہے. دیکھیے سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق، سب سے پہلے نماز تراویح میں قرآن کو پڑھانے والے حضرت عمر، سب سے پہلے ایک قرات پہ پوری امت کو جمع کرنے والے حضرت عثمان، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کا علم عام کرنے والے حضرت شیر خدا علی. ہم کہتے ہیں پہلی خلافت میں قرآن جمع ہوا، دوسری خلافت میں قرآن پڑھا گیا، تیسری خلافت میں ایک قرات پہ اتفاق ہوا، چوتھی خلافت میں تفسیر پہ اجماع ہوا. یہ چاروں تو ہیں ہی سنیوں کے. تمہارے دامن میں کوئی نئی چیز ہے تو پیش کیجئے. قرآن کو تو آپ مانتے نہیں کیونکہ یہ تو جمعی صحابہ نے کی ہے. لیکن چلیں، ہم چونکہ محبت کا پیغام رکھتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ قوموں کے دل جڑ جائیں، بات سمجھ میں آ جائے، اختلاف کا خاتمہ ہو جائے، انتشار کا خاتمہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ غلط فہمیاں چھٹ جائیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بات صرف اتنی تھی، کچھ صحابہ یمن کے سفر پہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. وہاں پر ایک صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اختلاف ہو گیا، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، کوئی انتظامی جھگڑا ہو گیا. یمن سے یہ حضرات پہنچ گئے مکہ مکرمہ، حج کیا. وہاں سے نبی علیہ السلام کی رفاقت میں یہ سارا قافلہ آیا. جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے، خم غدیر کے مقام پہ، تو یہاں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بریدہ اسلمی نے میری دل شکنی کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اختلاف کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کے درمیان صلح کروائی اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی کا دل نہ دکھانا، جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کے، جس کا میں دوست مولا بمینی
جس کے دل میں میرا پیار ہے نا، جس کے دل میں میری محبت ہے، جس کے دل میں میری الفت ہے، جس کے دل میں میرا ادب ہے، اس کے دل میں علی کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ اتنی سی بات تھی یار، لوگوں نے کتنا بڑا فسانہ کھڑا کر دیا۔ اس آیت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کی کسی خلافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق ہے فریضہ تبلیغ کے ساتھ، فریضہ دعوت کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے لگے تو مرض الوفات میں آپ نے اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت عباس موجود ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں۔ میرے والد گرامی ابو بکر صدیق موجود نہیں، ان کو تلاش کرنا پڑے گا، آپ ان میں سے کسی کو فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ لیٹے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی امامت پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو لاکھڑا کیا گیا، جماعت شروع ہو گئی، قرات کی ابتدا ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک سنبھل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ اب روایات میں آتا ہے، ایک طرف حضرت عباس، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کا ایک بازو حضرت عباس پہ ہے اور دوسرا بازو حضرت علی پہ ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جس پر نبی کا بازو بچھ جائے وہ عباس ہے، جس پر نبی کا دوسرا بازو بچھ جائے وہ علی ہے، اور جس پر ساری نبوت بچھ جائے وہ اکیلا ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات شروع کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ ابو بکر پیچھے سرکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے، الا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر۔ کیا فرمایا؟ الا مکانک یا ابا بکر، الا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جگہ تو ابو بکر کی تھی ہی نہیں، جگہ تو حضور کی تھی۔ مصلی کس کا تھا؟ محراب کس کی تھی؟ نبی علیہ السلام موجود ہیں، سامنے تشریف فرمائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر میری جگہ پہ ٹھہر، ابو بکر میرے مصلی پہ ٹھہر، ابو بکر میری مسند پہ ٹھہر، نہیں نہیں، الا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر۔ سرکار نے بتا دیا میری جگہ ہی دراصل ابو بکر کی جگہ ہے۔
کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً اپنا کوئی خلیفہ منتخب نہیں کیا. اشارہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر, اشارہ موجود ہے. خلفائے معودہ کی نشانیاں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. نبی کا پہلا جانشین, دوسرا جانشین, تیسرا جانشین, چوتھا جانشین. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, آیت استخلاف. اور اس سے پہلا پارہ 17ویں پارے کے اندر آیت تمکین, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. الذین اخرجوا من دیارہم, جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے. یہ سارے کے سارے اشارات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ نبی کے جو جانشین بنیں گے نا, ان کے اندر سب سے پہلی کوالٹی, سب سے پہلی صفت یہ ہوگی, وہ صاحب ایمان ہوں گے اور مہاجر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق مہاجر, حضرت عمر فاروق مہاجر, حضرت عثمان غنی مہاجر, شیر خدا سجنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. یہ چاروں جو پیغمبر کے جانشین ہیں, ان کی خلافت کا اشارہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. لیکن صراحتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2.25 لاکھ صحابہ نے متفقہ طور پر جس شخص کو نبی کا جانشین چنا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. دیکھیے, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور جناب حضرت ابو بکر عمر سے کہا, ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار جمع ہیں اور وہ اپنا انصاری خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو اختلاف پیدا ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد بہشت ابھی یہاں موجود ہے, کہیں ایسا نہ ہو امت کے اندر دراڑیں پڑ جائیں, اختلافات کی تناؤ پیدا ہو جائے. آپ بڑے ہیں, جائیں وہاں مسئلہ حل کریں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیصلہ کس طرح صحابہ کی زبانوں پہ جاری ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ثقیفہ بنی سعدہ تشریف لاتے ہیں. انصار نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی سی چارپائی پر, اونچی سی چارپائی پر بٹھایا ہوا تھا. ان حضرات نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کر رہے ہیں. توجہ, حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خلیفہ کا انتخاب بعد میں کرنا, میرے ریکارڈ میں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, پہلے وہ سن لو. انہوں نے پوچھا کون سا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش, میرے بعد خلیفہ قریشی ہوگا. کیا فرمایا؟ خلیفہ قریشی ہوگا. سب نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے جانشین ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں نہیں, میں نے فرمان اس لیے نہیں سنایا کہ تم خلافت کی پگڑی میرے سر پہ رکھ دو, میرے پاس نبی کی امانت تھی وہ میں نے آپ کو بتانی تھی. انصار, مہاجرین, جوان, بزرگ بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کے کل صحابہ نے اعلان کیا, ابو بکر تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 17 جماعتوں کی امامت کروائی ہے. ہجرت کی رات تو نے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. اللہ کی قسم پیغمبر کے مصلی پہ آنے کا اگر حق رکھتا ہے روئے زمین پر تو تیرے علاوہ کوئی نہیں رکھتا. تو ہم نے تو اپنی دلیل میں جھوٹ نہیں بولا, اس لیے کہ جن کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ دیمک زدہ بیساکھیاں تلاش نہیں کرتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک,
کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی خلافت بلا فصل کی تبلیغ کر دیجئے۔ میں سوال کرتا ہوں، جس وقت 2.25 لاکھ صحابہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، کیا بشمول حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، اہل بیت کے ایک خاندان میں سے ایک فرد نے بھی اس آیت کو اپنی دلیل میں پیش کیا؟ ایک اہل بیت کا فرد پیش کر دو، تم سچے ہم جھوٹے۔ کسی ایک نے کہا ہو کہ بھائی قرآن پاک کی آیت تو ہماری خلافت پہ اتری ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اس کے بعد حضرت عمر کی بیعت ہوئی۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے استدلال میں یہ آیت پڑھی؟ کوئی شیعہ سنی کتاب کا حوالہ پیش کر دیجئے۔ جب حضرت عثمان کا دور حکومت آیا، کیا کسی نے کوئی یہ آیت اپنی خلافت کے دلیل میں پیش کی؟ جب پیش نہیں کی، اور ہمارا سوال ہوتا ہے کہ یہ اتنا مضبوط ثبوت اور دلیل موجود تھی تو اہل بیت نے یہ دلیل پیش کیوں نہیں کی؟ تو یار لوگوں نے ایک فلسفہ گھڑ لیا۔ کون سا؟ کہ جی انہوں نے تقیہ کر لیا تھا۔ ہم نے کہا یہ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبی کے اہل بیت، نبی کے صحابہ سے ڈر گئے تھے، ان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا تھا، وہ گھبرا گئے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے، نبی کے اہل بیت بہادر تھے یا تقیہ باز تھے؟ اگر تقیہ باز ہوتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں تقیہ کر لیتے، اپنی جان بچا لیتے۔ اور اگر تقیہ جائز تھا تو امام حسن نے معاویہ کے سامنے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بیعت کیوں کر لی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، یہ جتنے بھی فلسفے ہیں یہ سارے کے سارے عجم کے تراشے ہوئے فرقہ پرور فلسفے ہیں۔ رحماء بینہم، نبی کے کل صحابہ، نبی کے کل اہل بیت، شان والے، عظمت والے، رفت والے، مقام والے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات میں سے نبی کے صحابہ کو، نبی کے صحابہ میں سے 1400 بیت رضوان والوں کو چنا۔ 1400 بیت رضوان والوں میں سے اللہ پاک نے 10 عشرہ مبشرہ کو چنا۔ ان 10 میں سے اللہ نے 4 یاروں کو چنا۔ ان 4 میں سے اللہ نے شیخین کو چنا، اور پھر پورے صحابہ کی امامت کی پگڑی صدیق کے سر پہ باندھ دی۔ یہ تقسیم کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی جو جماعت تیار کر کے گئے۔ اچھا پھر ایک اور بات، نبی علیہ السلام کے بعد خلافت چلی ہے کہ امامت؟ آواز سے بولیے، خلافت چلی ہے نا۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا جانشین۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا، امامت کا مطلب ہوتا ہے آگے ہونا۔ نبی کے بعد کوئی پیچھے تو ہو سکتا ہے، آگے نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے جو تصور دیا وہ خلافت کا ہے، امامت کا نہیں۔ اور پھر یار لوگوں کے سادگی دیکھیے، کہتے ہیں کہ جی حضرت علی ہمارے پہلے امام ہیں۔ 12 امام ہیں نا، سیدنا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں جی پہلے امام جو ہے نا حضرت علی ہیں، اور اس آیت کے اندر علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، امامت بھی خلافت بھی۔ اور پھر کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چھن گئی تھی، امامت چھن خلافت گئی۔ لطیفہ، ایک بندہ کہتا ہے جی میں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے میری کار چھین لی۔ آ کس پہ رہا تھا؟ چھینی کیا گئی؟ عقل والی بات ہے۔ پولیس والے رپورٹ درج کریں گے کہ بھائی پہلے بیان تو سوچو۔ کہتا ہے جی میں موٹر سائیکل پہ تھا، راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، میری کار چھین لی گئی۔ او گئے بھائی تھے تو موٹر سائیکل پہ، چھینی گئی کار۔ کہتے ہیں جی حضرت علی پہلے امام، چھن گئی خلافت۔ خلافت کو تو آپ مانتے ہی نہیں۔
اسے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کے سارے صحابہ برحق، نبی کے سارے صحابہ، نبی کے سارے اہل بیت، نبی کے سارے ازواج، ساری ازواج، نبی کی ساری بنات، نبی کے سارے سسرال، نبی کے سارے داماد۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین، ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنی یاد رکھ لو، دو وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا حضرت عثمان غنی، یہ غنی نہ کہا کرو، ذو النورین، اس کے اندر پورا سنی مذہب ہے۔ غنی کے اندر سنی مذہب نہیں ہے، غنی کوئی عظمت ہے، غنی کوئی نام نہیں ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین، ذو النورین کا مطلب دو نوروں والا، دو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمدۃ القاری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ قیام اللیل بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ دوسرا ان کے نکاح میں یک بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں آئیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور۔ قیام اللیل بھی نور، قرآن کی تلاوت بھی نور، رقیہ بھی نور، ام کلثوم بھی نور۔ فرماتے ہیں جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے کل کے کل انبیاء کی امت میں واحد حضرت عثمان ہیں جو ذو النورین ہے، دو نوروں والے۔ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، پڑوسیوں کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اپنی بھینس دب کے مر جائے۔ کہتے ہیں نا جی گوانڈیاں دی قد ڈھنی چاہیے تھی بھاویں اپنی مجھ دب کے۔ یار لوگوں نے کہا اچھا حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کے دو بیٹیاں ہیں، ہم نبی کی بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں۔ قصہ ختم جی۔ پڑوسیوں کی دیوار گرنی چاہیے بھاویں اپنی مجھ دب کے، چاہے اپنا ایمان برباد ہو جائے۔ حضرت عثمان نبی کے داماد، ایک بھی نہیں دو رہے، اچھا ہم نبی کی بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا دین ہے جی، کیا مذہب ہے جی، ہے جی۔ آنکھیں بند کرنے سے سورج کی حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان کا حیا اور نبی سے شرف دامادگی سورج سے بڑھ کر روشن ہے، قیامت کی صبح تک روشن رہے گی انشاءاللہ۔ ہر صحابی کی اپنی شان، ہر خلیفہ کا اپنا مقام، ہر خلیفہ کی اپنی رفت، ہر ایک کی اپنی انفرادی خصوصیت۔ انہی میں سے اللہ پاک نے جو تیسری خلافت کے تاجدار ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج یوم شہادت ہے 18 ذی الحج۔ یار لوگوں نے اس دن کو عید غدیر کا نام دے دیا کہ جناب اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا، اور اپنے دلیل میں انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ بھائیو یاد رکھیے اس آیت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کے دل میں نبی کا پیار ہے نا، اس کے دل میں نبی کے خلفاء کا بھی پیار ہے، اس کے دل میں نبی کے خلفاء کا بھی ادب ہے، اس کے دل میں نبی کے خلفاء کی بھی تعظیم ہے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے اور ایک عام عقلی اور بشری سوچ ہے کہ ہمیشہ جو شاگرد کی کامیابی ہوتی ہے وہ ادارے کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں اسکول کا طالب علم اس نے اتنے اچھے نمبر لیے، فلاں مدرسے کے طالب علم اس نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ شاگرد کی کامیابی کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ادارے کو۔ نبی کے صحابہ کی کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے نبی کے مدرسے کو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اگر کوئی انگشت نمائی کرے گا، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اگر کوئی تبرہ بازی کرے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو نبی کی تربیت پر اعتماد نہیں ہے، اس کو نبی کی تربیت پر یقین نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کے ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی نسبت جڑ گئی، اللہ پاک نے ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ قرآن پاک کے اندر وہ حصہ ہم سب کے سامنے ہے،
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ سے چلتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ اہل مکہ کو خبر ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام 1400 اپنے صحابہ اپنے جانثاروں کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے ایک قاصد مکہ المکرمہ بھیجتا ہوں جو ان کے ساتھ جا کر میٹنگ کرے اور ان کو مطمئن کرے ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جہاد کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، آپ جانشین بن کے جائیں، پیغمبر کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کریں، ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیارا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیبل ٹاک کے لیے بندے کا ٹھنڈا مزاج ہونا ضروری ہے۔ ٹیبل ٹاک کے لیے ٹھنڈا مزاج ہونا ضروری ہے۔ میں بندہ ہوں بڑا گرم سا، میں نے کوئی 2-4 پھڑکا دینے ہیں، اس لیے اگر وہاں بھیجنا ہے کوئی ٹھنڈا بندہ بھیجیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر مشورہ دو، اس پوری جماعت میں ٹھنڈا کون ہے؟ 1400 صحابہ نے کہا حضرت عثمان جیسا بردبار، حضرت عثمان جیسا متحمل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دل گرم ہے دماغ ٹھنڈا ہے، آپ ان کو بھیجئے، یہ جا کر وہاں ملاقات کریں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ادھر پیچھے افواہ اڑ گئی، مکہ والوں نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی ریاست کے قانون میں جائز نہیں ہے۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے بڑا ظلم کیا ہے، اب عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ تم میں سے کون ہے جو اس معاملے میں میرے ساتھ دیتا ہے؟ کل کے کل صحابہ نے نبی علیہ السلام کے دست نبوت پہ بیعت فرمائی اور پھر بیعت کا عمل جاری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، مشہور واقعہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں۔ کائنات کے رب نے منظر کشی کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ایمان والوں سے۔ اللہ پاک نے باقی باتیں بعد میں کی، پہلے یہ نقطہ اور یہ عقدہ حل کر دیا کہ یہ جن کی بات ہو رہی ہے نا یہ سارے کے سارے ایمان والے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آپ کے دستے حق پرست پر، آپ کے دستے نبوت پر بیعت کر رہے تھے، کہاں؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دل کے اندر تھا کہ اسلام کو عروج ملے، اسلام کو ترقی ملے، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے، ہم ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں، اللہ نے صحابہ کے دلوں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کے دیکھیے، جس درخت کی نسبت نبی کے صحابہ سے ہو گئی، اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر کر دیا۔ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ کیکر کا۔ کیکر کا درخت کوئی اپنے باغ میں، کوئی اپنے گھر کے لان میں، کوئی اپنے باغ بغیچے میں لگانے کے لیے تیار نہیں۔ فیصل آباد والے مولانا محمد ضیاء القاسمی مرحوم فرمایا کرتے تھے، میں نے کہا یا اللہ کوئی کیکر کو اپنے گھر میں لگانے کے لیے تیار نہیں، تو نے قرآن کے گلشن میں کیوں لگا دیا؟ کائنات کے رب نے فرمایا تجھے کیکر پہ کانٹے تو نظر آ گئے، کیکر کے نیچے ابو بکر و عمر نظر نہیں ہے، کیکر کے نیچے عثمان و علی نظر نہیں ہے، کیکر کے نیچے نبی کے صحابہ نظر نہیں ہے۔ جس چیز کی نسبت نبی کے صحابہ سے بن جاتی ہے وہ کانٹے دار نہیں رہتی، وہ پھول دار بن جاتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی کے صحابہ کو یہ مقام، یہ عزت، یہ عظمت اور یہ رفعت بخشی ہے
چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متحمل، اس قدر جامع اوصاف حمیدہ کے مالک تھے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جانشین منتخب ہوئے۔ کل کے کل صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ بیعت کرنے والوں میں چوتھی خلافت کے تاجدار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور امام بیکی رحمہ اللہ وہ بات لے کر آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا ظالم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وجہ سے شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا تھا لوگوں کے دل میں صرف اور صرف عثمان کا حسد تھا، عثمان کا بغض تھا، بغض کے ماروں نے، حسد کے مریضوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی قسم عثمان کا مقدس خون اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی رفت والا ہے، اب قیامت کی صبح تک روح زمین سے فتنے کی آگ نہیں بجھے گی۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس سارے منصوبے کے جال بنے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے خط بھیجے مصریوں نے کوفیوں کو، بصریوں کو کہ سارے حج کے موسم میں فلاں جگہ جمع ہو جاؤ؟ نبی کے صحابہ گئے ہوں گے حج کے میدان میں، اور ہم مدینہ المنورہ کے باہر کھڑے ہو کر یہ فتنہ و فساد کا بیج بوئیں گے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی کے مدینہ کی الفت، نبی کے مدینہ کی شان، نبی کے مدینہ کا احترام دیکھیے۔ فرمایا بادشاہ اور خلیفہ ہونے کے باوجود میں اپنی سیکورٹی کو آرڈر نہیں دیتا کہ وہ میری جان کے لیے جو ہے آگے بڑھیں اور لوگوں کا قتل عام کریں۔ میں عثمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں مگر محمد کے شہر کو خون آلود نہیں ہونے دیتا۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دل میں نبی کے دین کا احترام تھا، نبی کے صحابہ کا احترام تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت کل کے کل صحابہ کا احترام کرتے ہیں، کمال اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا۔ یہ جو خلافت کی تقسیم ہے یہ سنیوں یا شیعوں کی تقسیم کردہ نہیں، یہ اللہ کی تقسیم کردہ ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا اس کے سر پہ خلافت کا پہلا تاج رکھ دیا، دوسرے کے سر پہ دوسرا تاج رکھ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خلافت کا تیسرا تاج رکھ دیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خلافت کی چوتھی پگڑی باندھ دی۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ چار کے چار نبی کے صحابہ برحق ہیں، اور ان چار کی محبت میں اللہ نے 2.25 لاکھ صحابہ کرام کی محبت کو جمع کر دیا۔ بس یہی نبی کی تبلیغ ہے، یہی نبی کی شریعت ہے۔ شریعت کے قوانین کو آگے منتقل کیا جائے، نبی کے انوارات نبوت کو آگے منقسم کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن و حدیث کے ذریعے اپنی امت کی جو تربیت کی، وہ تربیت کے پھول آگے اپنی امت کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے ہر وہ چیز جو اللہ نے اتاری اپنی جناب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، پھر حق رسالت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے، آپ کے خلیفوں کو بھی بچائیں گے، آپ کے صحابہ کو بھی بچائیں گے، آپ کی امت کو بھی بچائیں گے۔ باقی کافر لوگ وہ اس آیت کو غلط معنی دے کر اپنا معنی نکالیں گے، اپنا جھوٹا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ 100 باتوں کی ایک بات، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو قرآن سمجھنے کے لیے نبوت کی زبان پہ اعتماد کرتا ہے، خلفاء کی خلافت پہ اعتماد کرتا ہے، صحابہ کے ایمان پہ اعتماد کرتا ہے۔ جس کا نبی کے صحابہ پہ اعتماد ہوگا، جس کا قرآن کی حقانیت
حقانیت پہ ایمان ہوگا, جس کا نبی کی زبان پہ یقین ہوگا, اسی کو خدا کے دین کی سمجھ آئے گی. اور جس کا ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں ہوگا, اس کی روح میں, اس کے بدن میں, اس کے خون میں کبھی دین اور شریعت جو ہے سرایت نہیں کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی بھرپور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مرتے دم تک اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.